کیا روزے کی حالت میں ناک میں یا کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ آگاہ فرمائے۔ جواب: ناک یا کان میں، ناک کے راستے یا کان کے راستے، اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ دوا، تیل یا ان کے قبیل سے جو چیزیں ہوتی ہے، ان کے ناک یا کان میں ڈالنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، یہ فقہا لکھتے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کے ذمہ کفارہ ہے یا کیا؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کے ذمہ کفارہ نہیں بلکہ صرف قضا رکھنا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا، یہی حکم ہے۔ اس مسئلے کو تو ہدایہ کی پہلی جلد 220 صفحے پر لکھا ہے، وَمَنْ اِحْتَقَنَ أَوْ استعطى أو اقترا، اس کے تحت جو ہے ہدایہ پہلی جلد 220 صفحے پر نقل کیا ہے۔ اسی کا ہم مثل عبارت جو ہے تھوڑی سی وہ ہندیہ کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، پہلی جلد 204 صفحے پر، مراقی الفلاح 367 صفحے پر بھی اس عبارت کو نقل کی گئی ہے۔ فتاوی خانیہ کی پہلی جلد 210 صفحہ اور مجمع الانہر کے اندر پہلی جلد 241 صفحے پر نقل کیا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک کتاب ہے مفترات الصیام المعاصرہ، اس کے صفحہ 62 پر لکھا ہے کہ آج کل جدید تحقیق کے مطابق کان دماغ میں کوئی منفذ نہیں ہے، اس لیے بعض مفتیان کرام نے کان میں دوا ڈالنے کو مفطر قرار دیا ہے، یعنی روزے کے ٹوٹنے کا حکم مفتیان کرام نے دیا ہے۔ لیکن قدیم فقہا کی جو رائے ہے وہ مبنی بر محتاط ہے، یعنی اس بات پر بہت احتیاط رکھا گیا ہے، لہذا جو پہلی عبارت فتاوی ہندیہ اور مجمع الانہر اور مراقی الفلاح کے حوالے سے گزری ہے وہی رائے زیادہ مناسب ہے، اسی پر مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ لہذا کان کے اندر دوا یا اسی طریقے سے تیل ڈالنے کی وجہ سے، ناک میں کان میں تیل ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ زیادہ احتیاط والا پہلو ہے، لہذا اس پر عمل ہوگا اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا کان اور ناک میں اگر کوئی شخص دوا ڈالتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔